میں آج کے اس جلسے گاہ میں ہمارے مہمانان خصوصی میں عالی جناب محترم المقام نذیر شیخ الاسلام سید اولیاء حسینی صاحب المعروف مرتضی پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم استقبال کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ منصور سعدی صاحب کا بھی، اور تمام وہ حضرات جو یہاں پر اس پروگرام میں حصہ لیے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، آپ تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ تعالی جن حضرات کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے، میں کچھ دیر بعد ان کے نام آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ان حضرات کو انشاءاللہ تعالی مہمانان اعزام کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے جائیں گے، جس میں عالیہ شعیب صاحبہ، محمد عبدالزاہد صاحب، حبیب ایدروس شعیب صاحب، حبیب ایدروس صاحب، حبیب عبداللہ بہارون صاحب، سیدہ معراج النساء صاحبہ، صابر بن اود بن مخاشم صاحب، شیخ محمد صاحب، حبیب جیلانی صاحب، شیخ فہد صاحب، حبیب عبداللہ رفیع صاحب، حبیب عبدالقادر صاحب، مرزا اسماعیل بیگ صاحب، حبیب محمد البہار صاحب، محمد انیس صاحب، حبیب طاہر صاحب، عثمان بیگ صاحب، محمد زبیر قادری صاحب، ابو زہیر نظامی صاحب، ہارون مرزا صاحب، محمد امتیاز صاحب، محمد ہاشم البہار صاحب، اور جناب محمد سراج قادری صاحب، جو ماہ رمضان المبارک میں نذیر شیخ الاسلام تاریخ اسلام گروپ پر ایک سوال کیا کرتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اہل بیت اطہار کی سیرت کے متعلق سوال ہوتا تھا، جس کا آپ ٹھیک 4:30 بجے واٹس ایپ پر جواب دیا کرتے تھے۔ آج ان تمام جوابات میں جو حضرات فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آئے ہیں، انہیں انعامات تقسیم کرنے کا وقت آیا ہے۔ بہت بہت میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے طریقہ کار کے حساب سے جیسے قرأت کلام پاک ہوئی، اس کے بعد نعت کا پروگرام بھی ہمیں کرنا ہے۔ ہمارے ثناخان رسول محمد داؤد اتاری، ہمارے مہمانان خصوصی جو نعت خواہ ہیں، وہ ابھی آنے میں کچھ دیری ہوئی ہے، تو جب تک وہ آتے ہیں ایک نعت شریف میں آپ تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چہرہ ہے عجب مت لے انوار تمہارا، چہرہ ہے عجب مت لے انوار تمہارا، ہے ماہ بھی ایک پرتوے رخسار تمہارا، چہرہ ہے عجب مت لے۔ پہلے اس مصرے کے ساتھ مجھے چند باتیں یاد آ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب سیرت سیکھے ہیں، سیرت پڑھے ہیں، تو اس سیرت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا ذکر کرتے ہیں شاعری میں، اور جن لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے تو اس میں حضرت ام معبد کا ذکر آتا ہے کہ ام معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیے مبارک پیش کیا ہے، اس سے بہتر کسی اور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کا، یعنی آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کا بشرا کیسا، آپ کے بال کیسے ہیں، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ کا خط کیسا تھا، یہ تمام کی تمام ذکر کرنے والوں میں ام معبد کا ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے اور ان سے دودھ لیا، دودھ پیا، تو انہوں نے اپنے شوہر سے بتایا کہ ایک شخص آئے تھے، نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ گیڑے تھے، درمیانی کھڑے ہو تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سب پر بھاری ہیں، چہرہ کھلا ہوا، پیشانی اٹھی ہوئی پیشانی، آنکھیں لال، اس کے اندر سرخ ڈورے، یعنی اس انداز سے پیش کیا ام معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کہ اس تمام چیزوں کو لکھنے والوں نے، مورخوں نے کتابوں میں لکھا ہے۔
تو اسی کو شاعر نے لکھا ہے کہ چہرہ ہے عجب مطلع انوار تمہارا، ہے ماہ بھی ایک پرتو رخسار تمہارا، اب اس کو قد سزا دو کہ خطا بخش دو اس کی، اب اس کو سزا دو کہ خطا بخش دو اس کی، حاضر ہے یہ مجرم یہ خطا کار تمہارا، حاضر ہے یہ مجرم یہ گناہگار تمہارا، ہنگامہ محشر کا کیا غم تمہیں اس وقت، ہنگامہ محشر کا کیا غم تمہیں اس وقت، حامی ہے وہاں احمد مختار تمہارا، حامی ہے وہاں احمد مختار تمہارا، بزرگ اور دوستو، میں کوئی مقرر یا پھر واعظ نہیں، چونکہ حکم ہے میرے قائد کا کہ کچھ میں بھی آپ کے سامنے کہوں تو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب کبھی بھی چاہے نشا اسلامک ٹی وی کے ذریعے ہو یا دینی پروگرام کے ذریعے ہو، ہم ہمیشہ ہی اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کریں گے اور کرتے رہے ہیں کہ ہمیں سب سے قبل آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم تو کہتے ہیں فدا کا ابی یا امی رسول اللہ، روحی فدا کا یا رسول اللہ، جس میں فدا کا یا رسول اللہ صرف ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، لیکن اگر ہم تاریخ اسلام پر غور کریں گے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے، تب ہمیں پتا چلے گا کہ روحی فدا کا، جسمی فدا کا کس طریقے سے صحابہ نے کر کے عمل کر کے بتایا ہے۔ عمل کر کے وہ لوگوں نے بتایا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت، مالدار شخصیت، خوبرو خوبصورت شخصیت، جب کبھی کسی گلی سے گزر جاتے تو ان کے عطر کی خوشبو سے لوگ پہچان جاتے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔ جب آپ ایمان سے مشرف ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، بیعت کیے، پھر آپ کی ماں نے آپ سے اپنا رشتہ توڑ دیا اور جو شفقت ان پر تھی وہ تمام کی تمام شفقت ہٹا دی، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ میں جن کی غلامی میں جا رہا ہوں تمام دنیا ہیج ہے، میں سب سے بڑی ملکیت، سب سے بڑی کائنات کے پاس میں اپنے آپ کو گروی کرنے جا رہا ہوں، میں غلام بننے جا رہا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جب کبھی آگے بڑھتے جاتے، کام کرتے جاتے، یہاں تک کہ جس وقت احد کا معرکہ ہوا، غزوہ احد، یعنی بالکل 7 شوال کو، گزشتہ دنوں میں حبیب الرحمن الحام صاحب کے پاس بھی احد کا پروگرام پیش کیا گیا تھا، وہاں پر بھی مجھے یہ جملے یاد آ رہے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی جانثاری آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے کی۔ بزرگ اور دوستو، ایک سوچنے والی بات ہے کہ جنگ کے میدان میں ہیں، جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں اور جنگ کے میدان میں سامنے سے تیر، تلوار، بھالے چل رہے ہیں اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں اور اپنی جانثاری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔
ढाल बनकर खड़े होते हैं और ऐसी हालत में कि आप गौर कर रहे होंगे कि ढाल बनना गोया कि ये मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो मेरे सामने इस तरीके से खड़ेंगे आप और सामने वाले को देखेंगे कि भाई कौन आ रहा है, किससे मैं डिफेंस करूं। ये एक तरीकेकार होगा। लेकिन कुर्बान जाइए वो सहाबा को कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरीके से ठहरते हैं कि चेहरे अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ फेर लेते हैं और अपनी पीठ दुश्मन की तरफ फेर देते हैं, अपनी पीठ को पुष्ट को दुश्मन की तरफ रखते हैं। तो पूछने वालों ने पूछा होगा कि ये क्या तरीका है कि तुम डिफेंस के लिए ठहरे हो लेकिन दुश्मन की तरफ अपना चेहरा भी करना पसंद नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई सामने हमला करेगा, कोई तीर फेंकेगा, कोई तलवार से हमला करेगा, कोई हथियार से हमला करेगा, तो यकीनन इंसान है, बशरी तकाजा है कि जब तक हम चाहेंगे सामने से उसको डिफेंस करने की कोशिश करेंगे। कभी ऐसे भी होता है कि हमसे चूक हो जाती है कि कोई चीज हमारी आंखों के पास आती है और हम उसे झुककर अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी हालत में वो फिदा का उम्मी या रसूलुल्लाह बोलने वाले जानिसार अपने चेहरे अनवर को उधर रखकर पीठ को रखते हैं और तमाम जर्ब अपने पीठ पर लेते हैं और इस बात की परवाह भी नहीं कि पीछे से तीर आए या भाला आए, बस पूरे के पूरे हमारे जिस्म पर लगते जाए, हमारे आका महफूज रहें, हमारे आका महफूज रहें। ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये जानिसारी सहाबा ने करके दिखलाई। तभी तो जब मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती है तो मुशरिकाओं में से आवाज उठती है कि नौज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, क्योंकि इश्क और मोहब्बत में अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया कि लोग हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर आपको शुबा होता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने। तो इस तरीके से अमल करते हुए सहाबा ने बता दिया कि क्या मोहब्बत होनी चाहिए। हम सिर्फ जुबान से कहते हैं कि हमारी जान आप पर फिदा है, हमारा जिस्म आप पर फिदा है, हमारी रूह आप पर फिदा है, फिदा करके उन लोगों ने दिखाया है। तो इस चीज को जानने के लिए हमें चाहिए कि हम तारीख के एक एक पन्ने को पढ़ें, एक एक वर्क को देखें कि तारीख में सहाबा ने किस तरीके से कुर्बानियां दी। अगर हम ये तारीख के हवालों को पढ़ेंगे तभी हमें इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मिलेगा, तभी हम अहले बैत की मोहब्बत को जान सकेंगे, तभी हम दुनिया में आने का मकसद पूरा कर सकेंगे। तो हम इसी उम्मीद के साथ ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर साल हम कोशिश करते थे कि लोगों को व्हाट्सएप के जरिए तारीख इस्लाम के सवालात करते थे। सवालात के जवाबात में जो लोग जवाबात दिया करते थे उन्हें फोन पर रिचार्ज कर दिया जाता था। फोन पर रिचार्ज कर देने के बाद में वो लोग भी खुश, हम भी खुश, हमको भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जवाबात हासिल करने का जो सिलसिला रहा है वो सबको इस बात का इल्म है कि आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल इतना फास्ट हो चुका है कि कौन सा भी सवाल, कुरान सर्च में आप एक वर्ड मारिए, कुरान की कई आयतें आपके सामने आ जाती हैं। आप उसमें से देख ले सकते हैं कि कौन सी आयत का आपको मुशाहिदा करना है, कौन सी इसका मुतालिया करना है, ये आपके सामने मिल जाती है। तो यानी गूगल आपको इतना आसानी के साथ सारी चीजें निकाल कर दे रहा है। तो फिर हम नबी शेखुल इस्लाम से इस बारे में मशवरा किए कि इस बार कैसा किया जाए। तो मशवरे में तय पाया कि हम लोगों तक कुतुब को पहुंचाएं। क्यों? हम व्हाट्सएप के साथ साथ गूगल के दीवाने हो रहे हैं और हमारे हाथों से किताबें दूर हो रही हैं। किताब अगर हमारे हाथ से छूट जाएगी, हम किताब का मुतालिया करना छोड़ देंगे, तो मौखती तौर पे हमें जो चीज की जरूरत है वो तो गूगल निकाल कर आपको दे देगा, लेकिन उन तमाम चीजों को हम कैसे जान पाएंगे, उन तमाम चीजों का हम कैसे मुशाहिदा करेंगे जो तमाम की तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। तो उन चीजों के लिए लाजिम है कि हम किताब का मुतालिया करें, किताब के जरिए इस हवाले से सवाल का जवाब तलाश करें ताकि हमें मालूमात में इजाफा हो सके। जैसे हालिया दिनों में व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि जहाज, पानी का जहाज पानी में गर्क हो रहा है, लोग वावेला मचा रहे हैं कि जहाज डूब रहा है, जहाज डूब रहा है, जहाज डूब रहा है। ऐसे वक्त में कैबिन में एक शख्स बड़े आराम के साथ किताब का मुतालिया कर लेते बैठा। तो ये हजरत चीखते चिल्लाते जब गए वहां पर देखे तो एक शख्स इधर पानी में कश्ती गर्क हो रही है और वो है कि मुतालिया में गर्क है। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप मुतालिया कर लेते बैठे हैं जबकि कश्ती डूब रही है, हमें चाहिए कि कुछ करें।
تو انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ ہم بیچ سمندر میں ہیں، کشتی بھنور میں ہے اور کشتی ڈوبنے کے موقف میں ہے، اور ہم اگر واویلا بھی کر لیں تو کیا کر لے سکیں گے، کیونکہ ہم تو سمندر کے درمیان ہیں. ہم اگر واویلا بھی کر لیں تو کیا کر سکیں گے، لیکن جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا، کم از کم اس وقت تو مکمل طریقے سے میں کتاب کو پڑھ لوں. یعنی موت سر پہ کھڑی ہے پھر بھی کتاب کا مطالعہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اور ہم کتابوں سے دور ہو رہے ہیں. ہم کتابوں سے دور ہو رہے ہیں. اگر ہم کتاب کے مطالعے سے دور ہوں گے تو ہم اپنی تاریخ کو بھلا دیں گے. ہم اپنی تاریخ کو بھلا دیں گے تو پھر یہ دنیا ہم کو بھلا دے گی. تو ہمیں چاہیے کہ کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی تفاسیر دیکھیں، اور بالخصوص اہل بیت اطہار. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے آج کے حالات پر کہ ہمیں سب سے زیادہ اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتایا کہ ہم اہل بیت اطہار کو اور قرآن کو دو کو پکڑ کر چلیں، اور ہمیں سب سے زیادہ انہی سے دور کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے. ایسی حالت میں ہم اگر اس نئے نئے فتنوں کے دور میں مطالعہ نہیں کریں گے اور صحیح تاریخ کا حوالہ نہیں جانیں گے تو لازم سی بات ہے کہ ہم بھی وہی کرنا چاہیں گے جو نام نہاد لوگ آ کر ہمارے سامنے جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ہماری ضمانت ہے، بخشش کی ضمانت ہے، ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے، جو جنت کے سردار ہیں ان کے تعلق سے لبکشائی کی جائے، یا پھر مولائے کائنات کے تعلق سے لبکشائی کی جائے، اور ہم ہیں کہ خاموش سن لیں اور بس چل رہی ہے زندگی، ہمیں کیا کرنا ہے بھئی، ہمیں کچھ بیوی بھی پالنا ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزوں کے لیے یقیناً ہم تمام چیزیں کرنے کے لیے اشرف المخلوقات بنایا گیا، لیکن یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے آپ کو وہ کام کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اشرف کہا گیا. تو وہ ہے دین اسلام کی حقانیت کو جاننا، حقیقی طور پر اہل بیت کو دیکھنا، اہل بیت کی محبت کو رکھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عشق اور سچی محبت کرتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کرتے جائیں. ایک کے بعد دیگرے جاتے جائیں گے، دنیا چلتی جائے گی، لیکن جب وہاں پر پیش ہوں گے تو ہمارے نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہو. یہی چیزیں ہمارے لیے ایک بخشش کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ تعالی. حبیب عبدالرحمن الحامد صاحب ابھی کچھ لمحوں میں ان کا فون آ رہا تھا، تشریف لا رہے ہیں، اور جیسے ہی قائد اہل سنت کا جو بھی حکم ہوگا آگے کے پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی. آئیے دو چار باتیں میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بتاتے ہوئے بات کو ختم کروں گا، کیونکہ پروگرام کو ایک ترتیب دینا ہے جب تک مہمان آ جائے. آج ہمارا جو ماحول ہے، ہم یعنی اسمارٹ فون کے ذریعے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، ان تمام چیزوں کے قید میں آ چکے ہیں، اور یہ چیزیں جو کچھ بھی ہمیں مل رہی ہیں ہم اسے اپنا قیمتی اثاثہ سمجھ کر جو رب کائنات نے تمہیں زندگی دی ہے اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں، لیکن وقت پورا واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر ایسی چیزوں پر استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیزوں میں جو ہمارا وقت جا رہا ہے، اس کے اندر کہاں تک ہم درست ہیں، کہاں تک ہم کامیاب ہیں، یا پھر ہم کو اپنے وقت کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اس پر بھی تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. چونکہ اسی رمضان المبارک میں واٹس ایپ کے ذریعے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ کہ دو انسانوں کا قتل ہوا. اس میں ایک آدمی وقت پہ اسپاٹ پہ ختم ہوا، شاید ایک دوسرے کو دواخانہ لے جانے کے بعد، اور اس کی وجہ بنی واٹس ایپ پر بھیجانے والے نیوز یا پھر جھوٹی افواہ، رومرز. تو یہ وہ چیزیں، جبکہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا ہے وہ شخص کہ بنا تحقیق کے اس کے پاس آنے والی بات کو لوگوں تک پہنچا دے. یہ مسلمان کا شیوا ہے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی تحقیق کیے بنا، وہ چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، کسی کی تائید میں ہو یا کسی کی مخالفت میں ہو، ہمارا کام ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کریں. لیکن بنا تحقیق کے جو کچھ بھی ہمارے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو روز سے
شاید ہی وہ صحیح ہوگا کہ 2 سال کی لڑکی ہے تلاش گمشدہ، یہ 2 سال کی لڑکی ہے، اس کو فرض بنتا ہے سب جنوں کا سب کو جلد سے جلد واٹس ایپ کیجیے. میرے پاس بھی کئی گروپوں میں آیا، لیکن نہ اس کا فون نمبر ہے، نہ وہ کہاں کی لڑکی ہے، نہ اس کی تفصیل ہے، اور بس لوگ لے رہے ہیں کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. ایسی حکم جس طریقے سے مانا جا رہا ہے واٹس ایپ کا حکم، یقین جانیے اگر اپنے ماں باپ کا حکم مانگ لے تو ہم جنتی ہیں. ہم جنتی ہیں اگر ہمارے ماں باپ کا حکم جس طرح سے واٹس ایپ کہتا ہے کہتے ہیں ہم حکم مان لیتے ہیں، یہ کرنا ہے ہمارے کو. اگر یہی حکم ماننا ہم اپنے ماں باپ کا فرض سمجھ لیں تو ہم جنتی ہیں، ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن کیے جا رہے ہیں، جیسے ہی کوئی میسج آتا ہے اس کو کاپی کیا جاتا ہے، پیسٹ کیا جاتا ہے، فارورڈ کیا جاتا ہے، بھیجتے جاتے ہیں. اس کو پھر آگے چل کر یہ حالات بن گئے کہ بلا وجہ ایک انسان کا قتل ہو جاتا ہے. ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل. تو پوری انسانیت کا قتل، اس کا تھوڑا سا پوری انسانیت کے قتل کے تعلق سے میں نے تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، پھر اس طریقے سے چلتے جاتی ہے زندگی. لیکن ایک انسان کو وہ دنیا میں آیا 20 برس 18 برس 30 برس جو بھی اپنی زندگی وہ گزارا اور اس کو آپ نے قتل کر دیا. اب قتل کرنے کے بعد میں اس کی نسل کٹ گئی. اب اس سے جو قیامت تک نسل آنے والی تھی، اس سے جو قیامت تک نسل جو ایک کے بعد ایک آنے والے تھے، وہ تمام کو کاٹنے کا ذریعہ ہم بنے. تو ایک انسان کا قتل گویا تمام انسانیت کا قتل. ایک انسان کا قتل گویا تمام انسان کا قتل ہے. نہیں معلوم اس سے کتنی نسلیں آنے والی تھی قیامت تک، ان نسلوں کو ہم نے روک دیا. تو اس لیے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سختیوں کے ساتھ یہ احکام جاری کیے کہ تم اگر کسی کا قتل کرے تو پھر اس کی سزا کے بدلے میں اس سے بھی قتل کر دو. کوئی اگر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، کوئی اگر زنا کرتا ہے تو اسے پتھر مارو. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بہت جبر کر کے سختی کے ساتھ انسان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. نہیں، دیکھیے اگر ایک انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھائی اگر میں قتل کرتا ہوں تو اس کے بدلے میں میرا بھی قتل ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کتنا بھی غصے میں آئے گا لیکن اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھ کے بات کرے گا، گفتگو کرے گا، اپنے ہاتھوں کو اپنے خوابوں میں رکھ کے بات کرے گا وہ. اور اگر وہ کبھی چوری کرنے جاتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے اور اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اسلام میں جو کچھ بھی قوانین آئے ہیں وہ انسانیت کی بقا کے لیے آئے ہیں. ہر قانون اسلام کا جو کچھ بھی آیا ہے وہ اسلام کی بقا کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے. جو جو قوانین ہم پر لاگو ہوں گے ہم خود بخود اس چیز سے پرہیز کرتے جائیں گے. آپ دیکھیے گلف میں آپ چلے جائیے، سعودی چلے جائیے، سونے کی دکانیں، تجارت کی دکانیں کھلی پڑی ہیں، نماز کے لیے لوگ چلے گئے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ کوئی ایک چیز اٹھا کے لے جائے. ہر چیز اپنی جگہ محفوظ ہے. وجہ کس چیز کا ڈر ہے؟ کوئی سی سی کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے. ڈر یہ ہے کہ اگر پکڑا گیا تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. لڑائی ہونے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو دور رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمارا تو گال نکال کر مارے گا، اس کے بعد میں پھر خاموش بیٹھ جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پائے گا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں بھی اپنی بیوی بچوں کو کھو دوں گا، میرے بیوی بچے مجھے کھو دیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے جو کچھ حکم بھیجا ہے دنیا میں یہ انسانیت کی بقا کے لیے ہے. اور اسلام آنے کے بعد ہم کو جو تعلیمات دی گئی ہیں ان تعلیمات کو لے کر اگر ہم اس دنیا کو لے کر چلیں گے، اس دنیا کے پاس لے کر پہنچیں گے، تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمارے ذریعے لوگوں کو پہنچایا ہے وہ پیغام کو ہم پہنچا رہے ہیں تو ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. ہم نے اپنا حق ادا کر دیا کیونکہ قرآن مجید بارہا ان آیت مبارکوں کا تذکرہ کرتا ہے. جیسے لوگ جہاد کے نام پر اگر بم بلاسٹ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو باندھ کر کود جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ آیت مبارکہ اکثر میرے ذہن میں آتی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. قرآن کہتا ہے کہ تم زمین پر فساد مت برپا کرو. تب پلٹ کے وہ جواب دیتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. فساد ہو رہا ہے ان لوگوں کو مار کے کر کے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے انما نحن مصلحون، الا جان لو، الا انہم هم المفسدون، وہی اصل میں فسادی ہے. قرآن کا حکم ہے، کھلے عام کہہ رہا ہے جان لو، پہچان لو، وہی اصل فسادی ہے، وہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں.
لیکن ان کو شعور نہیں ہے. آگے الفاظ کیا ہے؟ شعور نہیں ہے. تو شعور پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں میں شعور پیدا کریں. اور شعور کا لفظ قرآن مجید میں یہ شعور کا لفظ آیا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جو انسان شعور مند ہو گیا, جسے شعور آ گیا, وہ فساد سے ہٹ گیا. نہیں بھائی سب جاہلی سے زندگی میں جاہلی سے رہنے والا ہے نہیں, ولیکن لا تشعرون, اس کو شعور نہیں ہے انہیں کیا. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے پاس جو کچھ بھی دین کی باتیں ہیں, جو کچھ حق ہے, وہ اس تک پہنچائے. اس کو جب شعور آ جائے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے, جب شعور آئے گا تو وہ غلط کام نہیں کرے گا, فساد نہیں کرے گا, ظلم نہیں کرے گا, امن چین سکون کے ساتھ زندگی گزرے گی. اور اسی امن چین کی زندگی میں ہمیں سب سے بڑا ہتھیار بن رہا ہے واٹس ایپ, فیس بک اور ٹویٹر. تو ان چیزوں کا استعمال ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ مہینہ بھر دیکھا میرے 3 گروپ چلتے ہیں, حدیث گروپ چلتا ہے, قرآن گروپ چلتا ہے, تاریخ اسلام گروپ چلتا ہے, واٹس ایپ پر ہی چلتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی ہم واٹس ایپ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں تک حق کی بات کو پہنچائے, کچھ ایسا پیغام پہنچا دے جس سے لوگ مستفید ہو جائیں. ایسی باتوں سے پرہیز کریں جو تمہارے پاس کہیں پر شرپسندی کی بات آئی ہے, اور اگر کہیں پر کسی کے لیے ہندو مسلم کے جھگڑے کی بات آ گئی ہے, فساد کی بات آ گئی ہے, تو پہلے اس کو رکھیں, جانچیں, دیکھیں کیا یہ حق ہے, کیا یہ سچ ہے. نہیں, ہم اس کو فارورڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد خود بھی مصیبت کے ذمہ دار بن رہے ہیں اور سامنے والوں کو بھی مصیبت میں ڈال رہے ہیں. یہ الا انہم هم المفسدون ہے, جان لو کہ یہی لوگ فسادی ہیں. تو ہم کو اپنے فساد سے بچنے کے لیے واٹس ایپ کا صحیح استعمال کیجیے, فیس بک کا صحیح استعمال کیجیے, ٹویٹر کا اور انسٹاگرام کا صحیح استعمال کیجیے, تاکہ نہ صرف ہماری اصلاح ہو بلکہ دنیا میں اسلام کی صحیح پہچان ہو سکے. بھائی غلطی ہر کسی سے ہو رہی ہے, صرف اسلامک سے نہیں, لیکن سب سے زیادہ حق ہمارا ہے کیونکہ ہم مسلمان کا کیوں مسلمان رکھا گیا. یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں, امن کی دعوت دیتے ہیں اور امن کا پیغام دیتے ہیں, اور ان کے پاس جیسے سب سے زیادہ بدنام کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں شرپسندی ہے, جہاد ہے, لوگوں کو قتل و غارت گیری ہے. نہیں, بلکہ اسلام سب سے زیادہ امن کا گہوارہ ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی بہت کچھ بولنے کا اتفاق ہو گیا. میں چاہوں گا کہ ایسے وقت پر, چونکہ اب اس وقت موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, بزرگوں اور دوستوں, آج کی اس محفل کی جان عالی جناب وی ستیہ نارائن صاحب, DCP IPS آفیسر, ہمارے اس بزم میں تشریف لائے ہیں. میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ, اپنے دل کی امیر گہرائیوں کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی. جیسا کہ تقریباً یہاں پر تعلیم کی باتیں الحمدللہ بہت بہترین انداز سے چل رہی ہیں اور پروگرام ہمارا اختتامی مراحل میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک منتخب نبی شیخ الاسلام کا خطاب اور پھر ستیہ نارائن صاحب اپنے حسین خیالات کا اظہار کریں گے. اس کے بعد انعاموں کو تقسیم کیا جائے گا. تو اس سے قبل چونکہ موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, اور بالخصوص DCP صاحب کی توجہ بارکس پر جو رہی ہے, الحمدللہ یہ اثر من الشمس سے سب کو سورج کی طرح آیا ہے کہ جب سے بارکس میں جتنے بھی اسپورٹس کے گیم وغیرہ ہوئے ہیں, الحمدللہ آپ کی بہت ہی کاوشیں اور کوششیں رہی ہیں. اس کا ہم آپ کے دل سے گہرا سے خیر مقدم کرتے ہیں. ایک ایسی عمر کے اندر بالکل نوجوانی میں نہ صرف عوام میں اصلاحی کام کریں بلکہ لوگوں میں تعلیم کی میدان کی طرف توجہ دلانا, لوگوں میں شعور پیدا کرنا, ایک ایسی شخصیت جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا ہے. یعنی میں ایک بات کا آپ کو یہ کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ ایک ایسا وقت ایک لڑکی کا قتل ہوا اور وہ لڑکی کے تعلق سے لوگ غم و غصے میں ہیں, لیکن جب وہ ریالی جاتی ہے مکہ مسجد تک اور وہاں پر ستیہ نارائن صاحب اگر مل جاتے ہیں تو ہم اپنا تمام غم بھول کر لوگ ان کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے بھی گریز نہیں کرتے, کیونکہ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. تو یہی امید کے ساتھ میں چاہوں گا کہ پچھلے سال بھر پہلے ایک ذکر میں نے کیا تھا وہاں پر کہ ہمارے پاس اسپورٹس, کشتیاں اور ریسلنگ, کیا بولتے ہیں آپ کے فٹ بال, کرکٹ ٹورنامنٹ, ان تمام چیزوں کے اوپر توجہ دی گئی. ساتھ ہی ساتھ صاحب سے میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے پاس اب ایجوکیشن کے لیے کچھ کام کرنا ہے. تو آپ اسی وقت برملا ہمارے ACP
ताजुद्दीन साहब को उसी वक्त में आपने इत्तला दी थी कि फौरन इस चीज के ऊपर अमल करें, लेकिन वो पेंडिंग रह गया है किसी वजह से। तो मैं चाहूंगा कि डीसीपी सत्यनारायण साहब और ज्यादा से ज्यादा हम पे शामिल मौजूद रहें और ऐसे प्रोग्राम करें एजुकेशन के जरिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह तालीम से बहुत बहुत गुर्बत रखते हैं और ये लोग चाहते हैं कि इल्म के जरिए भी हम अपने नाम को रोशन करें, अपने बस्ती को रोशन करें, अपनी रियासत को रोशन करें और अपने मुल्क को रोशन करें। तो उसमें नुमाया रोल रहेगा डीपी सत्यनारायण साहब का मार्कस में एक इवेंट करें जिसमें स्पोर्ट्स से हटकर अब तालीम की तरफ मुजाहिरा हो। मैं यही गुजारिश करूंगा।